اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علل الشرائع، صفحہ نمبر 209، باب 135، جلد اول۔ وہ سبب جس کی بنا پر بعض ائمہ نے تلوار اٹھائی اور بعض اپنے گھر میں خاموش بیٹھ گئے، اور بعض نے اپنی امامت کا اظہار کیا، بعض نے اس کو مخفی رکھا، بعض نے نشر علوم کیا، بعض نے نہیں۔ نمبر 1، بیان کیا مجھ سے میرے والد نے، ان سے عبداللہ بن جعفر حمیری، ان سے عبدالقاسم ہاشمی، عبید بن قیس انصاری، حسن بن سما، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آسمان سے ایک صحیفہ لے کر نازل ہوئے۔ اس سے پہلے نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس کوئی صحیفہ بھیجا تھا اور نہ اس کے بعد کوئی صحیفہ بھیجا۔ اس صحیفے میں سونے کی مہریں تھیں۔ الغرض حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کا وصیت نامہ آپ کے اہل میں جو سب سے زیادہ نجیب و شریف ہو اس کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، میرے اہل میں سب سے زیادہ نجیب کون ہے؟ انہوں نے کہا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ انہیں حکم دیں کہ جب آپ وفات پا جائیں تو وہ اس میں سے ایک کو توڑیں اور اس میں جو کچھ بھی تحریر ہے اس پہ عمل کریں۔ چنانچہ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت علی علیہ السلام نے اس صحیفے کی ایک مہر توڑی اور اس پر عمل کیا، اور وقت وفات وہ صحیفہ امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا۔ انہوں نے ایک مہر توڑی اور اس میں جو مرقوم تھا اس پر عمل کیا، اور وقت وفات امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا۔ انہوں نے ایک توڑی تو اس میں یہ تحریر پایا کہ ایک ایسے گروہ کو ساتھ لے کے نکلو جو تمہارے ساتھ شہادت کے لیے تیار ہو اور تم اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دو۔ انہوں نے اس میں سے جو کچھ تھا اس پر عمل کیا۔ پھر صحیفہ اپنے بعد ایک مرد کے حوالے کیا۔ انہوں نے ایک مہر توڑی، اس میں لکھا پایا کہ خاموشی اختیار کرو، چپ رہو، اپنے گھر میں بیٹھو اور تا دم مرگ اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ پھر انہوں نے اپنے بعد وہ صحیفہ ایک مرد کے حوالے کیا۔ انہوں نے ایک مہر توڑی، اس میں تحریر پایا کہ تم لوگوں سے حدیثیں بیان کرو، انہیں فتوے دو، اپنے آباء و اجداد کے علم کو نشر کرو، اس کی اشاعت کرو۔ انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا تھا اس پر عمل کیا۔ پھر اپنے بعد انہوں نے وہ صحیفہ ایک مرد کو دیا۔ انہوں نے اس کی مہر توڑی تو اس میں یہ تحریر پائی کہ تم لوگوں سے احادیث بیان کرو، انہیں فتوے دو، اپنے آباء و اجداد کے علم و نشر و اشاعت کرو۔ انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا تھا اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ صحیفہ ایک مرد کو دیا۔ انہوں نے ایک مہر توڑی تو اس میں یہ تحریر پایا کہ تم لوگوں سے احادیث بیان کرو، انہیں فتوے دو، اور تمہارے آباء نے جو کچھ کیا ہے اس کی تصدیق کرو، اور سوائے خدا کے کسی اور سے نہ ڈرو، کیونکہ تم اللہ کے حفظ و امان میں ہو۔ پھر اپنے بعد یہ صحیفہ ایک اور مرد کے حوالے کریں گے، اور اپنے بعد یہ صحیفہ ایک اور مرد کے حوالے کریں گے، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا۔ صفحہ نمبر 210، باب 136۔ وہ سبب جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مال غنیمت میں 2 حصے دیے، حالانکہ ان کو اپنا نائب بنا کر مدینے میں چھوڑ گئے تھے۔ بیان کیا ہم سے احمد بن حسن بن قطان، عبد الرحمن بن محمد حسنی، فراد بن ابراہیم کوفی، علی بن محمد بن حسن لولوی، علی بن نوح، پھر ان سے میرے والد نے روایت کرتے ہوئے محمد بن مردان، انہوں نے ابی داؤد، معاذ بن سالم، بشر بن ابراہیم انصاری، خلیفہ بن سلیمان جہمی، انہوں نے ابی سلمہ بن عبد الرحمن، انہوں نے ابو حریرہ سے روایت کی۔ ابو حریرہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے مدینہ تو گو کہ حضرت علی علیہ السلام کو اہل مدینہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ گئے تھے، مگر جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو حضرت علی علیہ السلام کو 2 حصے دیے، اور فرمایا کہ اے گروہ مردم، میں تم کو اللہ اور اس کے رسول کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے اس سوار کو نہیں دیکھا جس نے داہنی جانب سے مشرکین پر حملہ کیا تھا اور انہیں شکست دی تھی؟ پھر وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں، تو مال غنیمت میں بھی میرا ایک سہم ہوا، یعنی حصہ، اور میں نے وہ اپنا سہم علی کو دے دیا، اور سوار جبریل علیہ السلام تھے۔ اے گروہ مردم، میں تم لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے اس سوار کو بھی دیکھا تھا جس نے لشکر کے بائیں جانب سے مشرکین پر حملہ کیا؟
پھر آیا اور مجھ سے گفتگو کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں، لہٰذا مال غنیمت میں میرا بھی ایک سہم ہے اور میں وہ اپنا سہم علی علیہ السلام کو دیتا ہوں۔ وہ سوار میکائیل علیہ السلام تھے۔ بخدا میں نے علی کو جو 2 سہم دیے ہیں وہ جبریل اور میکائیل کے سہم تھے۔ یہ سن کر مجمع نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ نمبر 2، یہی حدیث بیان کی حسن بن ہاشمی کوفی نے فرات بن ابراہیم سے انہی اسناد کے ساتھ۔ باب 137، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے۔ بیان کیا ہم سے حسین بن علی صوفی رحمہ اللہ، انہوں نے عبداللہ بن جعفر حمیری، محمد بن عبداللہ کرشی، علی بن احمد تمیمی، محمد بن مروان، عبداللہ بن یحییٰ، محمد بن حسین بن علی بن حسین، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار، انہوں نے اپنے جد نامدار، انہوں نے حضرت حسین بن علی، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام، اور انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے علی، تم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس طرح تم میرے علمبردار ہو اسی طرح آخرت میں بھی میرے علمبردار ہوگے، اور علمبردار تو آگے ہی رہتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت میں داخل ہوئے ہو اور تمہارے ہاتھ میں میرا علم یعنی لوائے حمد ہے، اور اس کے پھریرے کے زیر سایہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سب انبیاء ہیں۔ باب 138، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی خضاب نہیں لگایا۔ بیان کیا ہم سے محمد بن احمد سنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محمد بن ابی عبداللہ کوفی، محمد بن ابی بشر، حسین بن حیثم، سلیمان بن داؤد، علی بن غراب، ثابت بن ابی صفی، اسبغ بن نباتہ، اور انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کو خضاب لگانے میں کیا امر مانے ہیں؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو خضاب لگاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ میری داڑھی وقت معہود پر خون سے خضاب ہو، جس کی خبر میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ باب 139، وہ سبب جس کی بنا پر سطح کعبہ سے بتوں کو گراتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار امیر المومنین نہ اٹھا سکے۔ بیان کیا ہم سے ابو علی احمد بن یحییٰ المکتب، احمد بن محمد وراق، بشر بن سعید بن کلبویہ المعدل بن رافقہ، عبد الجبار بن کثیر تمیمی یمانی، امیر مدینہ محمد بن حرب ہلالی کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ میں نے حضرت جعفر بن محمد علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول، میرے ذہن میں ایک سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھوں۔ آپ نے فرمایا اگر تم کہو تو وہ سوال جو تمہارے ذہن میں ہے تمہارے سوال کرنے سے پہلے بتا دوں، اگر تمہاری منشا سوال کرنے کی ہے تو کر لو۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے سوال کرنے سے پہلے کیسے معلوم کر لیں گے کہ میرے ذہن میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توسم تفرس یعنی ظاہری علامت اور نشانیاں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا انی فی ذالک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس واقعے میں پہچان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 75۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ مومن کی فراست سے خود کو بچاؤ، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے۔ عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا بتائیے میرے ذہن میں کیا سوال ہے؟ فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھنا چاہیے کہ سطح کعبہ سے بتوں کو گراتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیوں نہ اٹھا سکے، باوجود اس قوت و طاقت کے جس کا ظہور ان سے خیبر میں قلعہ قموس کے اکھاڑنے کے وقت ہوا، کہ جس دروازے کو 40 آدمی بھی نہ اٹھا سکتے تھے، آپ نے اس کو اکھاڑ کر 40 ہاتھ دور پھینک دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر اونٹ اور گھوڑے اور گدھے پر سوار ہوتے ہی تھے، اور شب معراج براق پر بھی سوار ہوئے جو حضرت علی علیہ السلام سے قوت و طاقت میں بہرحال کم ہے۔ میں نے عرض کی کہ خدا کی قسم میں یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اس کا جواب بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سنو، حضرت علی علیہ السلام کو جو بھی شرف اور جو رفعت اور بلندی ملی ہے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے، اور انہی جناب کی وجہ سے وہ اس حد تک پہنچے کہ شرک کی آگ کو بجھایا جا سکے۔ آگ کے سوا تمام معبودوں کو باطل کر دیا گیا۔ اب اگر بتوں کو گرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے دوش پر قدم رکھ کر بلند ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں، اور یہ شرف ان کو علی علیہ السلام کی وجہ سے ملتا، اور بتوں کو گرانے کے لیے بلندی پر وہ علی علیہ السلام کی وجہ سے پہنچے۔ پھر اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار پا جاتے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں دوش پیغمبر پر قدم رکھ کر بلند ہوا تو اتنا بلند ہو گیا کہ اگر چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ چراغ جس سے لوگ اندھیرے میں راہ پاتے ہیں اس کی لو اصل چراغ سے ہی نکلتی ہے۔ چنانچہ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نسبت رکھتا ہوں جس طرح کی نسبت ذوق و ذو سے ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام خلقت خلق سے کئی ہزار سال قبل اللہ کے سامنے نور تھے، اور ملائکہ نے جب اس نور کو دیکھا کہ یہ کیا ہے، یہ اصل ہے اور ان سے بہت سی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا اے ہمارے مالک اور اے ہمارے مالک، یہ نور کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان ملائکہ کی طرف وحی کی کہ یہ نور میرے نور سے پیدا ہوا ہے، اس کی اصل نبوت ہے اور فرع امامت ہے۔ نبوت میرے عبد اور میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور امامت میری حجت میری ولی علی علیہ السلام کے لیے ہے۔ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو میں مخلوقات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ غدیر خم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھوں کو پکڑ کر اتنا بلند کیا تھا کہ دونوں کی سفیدی بغل نمودار ہو گئی تھی، سفیدی زیر بغل نمودار ہو گئی، اور انہیں تمام مسلمانوں کا مولا اور امام قرار دیا۔ اور حزیرہ بنی نجار یعنی بنی نجار کے جانوروں کے باڑے کے دن حضرت امام حسن حسین علیہ السلام کو دوش پر اٹھایا تو بعض اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی ایک کو مجھے دے دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، دونوں بہترین سوار ہیں اور ان دونوں کا باپ ان دونوں سے بھی بہتر ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ اپنے سجدوں میں سے کسی ایک سجدے کو طول دے دیا۔ آپ نے سلام پڑھ کر نماز ختم کی تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ، آپ نے تو اس سجدے کو بہت طول دے دیا، کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا میرے بچے میرے پشت پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے یہ پسند نہ کیا کہ جب تک وہ خود سے نہ اتر جائیں میں انہیں اتاروں۔ ان سب سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان لوگوں کی رفعت و شان و منزلت کو ظاہر کریں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور امام دونوں ہیں۔ علی علیہ السلام صرف امام ہیں، نبی اور رسول نہیں ہیں، اس لیے وہ بار نبوت کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ محمد بن حرب حلالی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید ارشاد ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اس لائق ہو کہ تمہیں مزید بتایا جائے؟ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنے دوش پر بلند کیا، اس سے ان کا مقصد یہ بتانا تھا کہ میری اولاد کا باپ اور ان کے سلب سے جتنے بھی ائمہ ہوں گے ان کے امام ہیں۔ جیسے کہ نماز استسقاء میں اپنی چادر کو الٹ کر اوڑھنے سے اس بات کا اس طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ہم نے خشک سالی کو الٹ کر سبزہ زاروں سے بدل دیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کچھ مزید ارشاد ہو اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اس لیے اٹھایا تاکہ آپ کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ یہی وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی پشت سے دین کی ذمہ داریوں اور ان کے کیے ہوئے وعدوں کی ادائیگی کے بوجھ کو ہلکا کریں گے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ مزید ارشاد ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے دوش پر اٹھایا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے، اور اس لیے اٹھایا کہ یہ معصوم ہیں، ان پر گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں ہے، ان لوگوں کے نزدیک ان کا ہر عمل پر از حکمت اور درست سمجھا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے علی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام شیعوں کے گناہوں کو میرے حساب میں ڈالا ہے اور پھر میری وجہ سے ان کو معاف کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری امت کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ سورہ فتح آیت نمبر 2۔
جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی علیکم انفسکم، تم لوگ اپنی ذات کے خود ذمہ دار ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، جب تم لوگ ہدایت پا گئے تو پھر تم پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر کوئی گمراہ ہوا تو وہ تم لوگوں کو ضرر نہ پہنچا سکے گا، اور علی میرا نفس اور میرا بھائی ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوا تہتدوا او ما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ کہہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم منہ پھیرو گے تو سوائے اس کے نہیں کہ اس پر وہی ہے جو اس سے اٹھوایا گیا ہے، اور تم پر وہی ہے جو تم سے اٹھوایا گیا ہے۔ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول پر سوائے کھول کر پہنچا دینے کی اور کچھ نہیں ہے۔ سورہ نور آیت 54۔ محمد بن حرب بلالی کا بیان ہے کہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر ستہ کعبہ سے بت توڑنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی علیہ السلام کو اپنے دوش پر بلند کیا تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا، اگر ان رموز و نکات کو بیان کروں تو آپ کہیں گے کہ جعفر بن محمد دیوانہ ہو گیا ہے، اس لیے بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی جتنا آپ نے سن لیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر میں نے کھڑے ہو کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور عرض کیا اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کو کس کے حوالے کرے۔ باب 140، وہ سبب جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے خروج آذار کی خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت ہے۔ بیان کیا ہم سے محمد بن احمد سنانی، احمد بن حسن قطان، حسین بن ابراہیم بن احمد بن ہاشم مودب، علی بن عبداللہ وراق، علی بن احمد بن محمد دقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو العباس احمد بن یحییٰ بن زکریا قطان، بکر بن عبداللہ بن حبیب، تمیم بن بہلول، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے ابو الحسن عبدی، حسین بن مہران، سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور آپ کے پاس کچھ اصحاب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت سب سے پہلے جو شخص تم لوگوں کے پاس مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ یہ سن کر چند لوگ ان میں سے کچھ اصحاب تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا، کچھ اصحاب تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت سب سے پہلے جو شخص تم میں، یہ جو چند لوگ ان میں سے اٹھے اور مسجد سے باہر نکل گئے۔ اب ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ سب سے پہلے داخل ہوتا کہ جنتی قرار پائے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بقیہ اصحاب سے جو وہیں بیٹھے تھے فرمایا کہ کچھ لوگ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، اچھا اب جو بھی ماہ آذار کے نکل جانے کی خوشخبری سنائے گا وہ جنتی ہوگا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ ایک ساتھ مسجد میں داخل ہو گئے، ان میں حضرت ابو ذر بھی تھے۔ آپ نے فرمایا ہم لوگ رومیوں کے مہینوں میں سے کس مہینے میں ہیں؟ تو ابو ذر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ آذار نکل گیا۔ آپ نے فرمایا ماہ آذار گزر گیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری قوم بھی یہ جان لے کہ تم اہل جنت میں سے، اور ایسا کس طرح نہ ہوگا، اس لیے کہ تم میرے بعد میرے اہل بیت کی محبت کے جرم میں میرے شہر سے نکال دیے جاؤ گے اور تنہا زندگی بسر کرو گے، تنہا مر جاؤ گے۔ چند لوگ تمہاری تہجید و تکفین و تدفین کی سعادت حاصل کریں گے، اور وہ لوگ اس جنت خلد میں ہمارے ساتھ رہیں گے جن کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ باب 114، وہ سبب جس کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ آسمانوں نے کسی ایسے شخص پر سایہ کیا، نہ زمین نے کسی ایسے شخص کے پاؤں چھوئے جو ابو ذر سے زیادہ صادق اللہجہ نہ ہو۔ بیان کیا ہم سے ابو الحسن محمد بن عمرو بن علی البصری، ان سے عبد السلام بن محمد بن ہارون ہاشمی، محمد بن عقبہ شیبانی، ابو القاسم خضر بن عبان، ابی ہدیہ انس بن مالک۔ انہوں نے کہا ایک دن حضرت ابو ذر مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور کہا میں نے ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی جو کل شب دیکھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے سے رات کے وقت نکلے، حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور دونوں بقیع کی طرف چلے گئے۔ میں دونوں کے پیچھے پیچھے چلا، دونوں کے مقابر مکہ کے پاس آئے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مڑ کر اپنے پدر بزرگوار کی قبر کی طرف پہنچے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ ناگہاں میں نے دیکھا کہ قبر شق ہوئی اور حضرت عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بابا جان آپ کا ولی کون ہے؟ انہوں نے کہا اے فرزند ولی کون؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا علی میرے ولی ہیں۔ حضرت نے اپنی ماں کی قبر مبارک کی طرف رخ کیا اور وہاں اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھی جس طرح سے پدر بزرگوار کی قبر پر پڑھی تھی۔ پھر یک بیک قبر شک ہوئی اور آپ کی والدہ گرامی کہتی ہوئی سنائی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک نبی اللہ و رسولہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مادر گرامی آپ کا ولی کون ہے؟ ان محترمہ نے فرمایا کہ اے فرزند ولی کون؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی علی بن ابی طالب تو ہیں۔ ان محترمہ نے کہا ہاں میرے ولی علی ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے والدہ گرامی اب آپ اپنی تربت اور روزے میں جا کر آرام فرمائیے۔ حضرت ابو ذر سے یہ واقعہ سن کر لوگوں نے اس کی تکذیب کی اور کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کا گریبان پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج انہوں نے آپ پر بہت بڑا جھوٹ لگایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا انہوں نے کیا جھوٹ لگایا ہے؟ لوگوں نے کہا انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایسے شخص سے جو ابو ذر سے زیادہ صادق اللہجہ اور سچ بولنے والا ہو، نہ اس نیلے آسمان نے کبھی سایہ کیا نہ کبھی زمین نے اس کے پاؤں چومے۔ عبدالسلام بن محمد کا بیان ہے کہ میں نے اس خبر کو حجنی محمد بن عبداللہ کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ جس طرف سے نکلے، جس شکم سے نے آپ کو اٹھایا، جس چھاتی نے آپ کو دودھ پلایا، جس آغوش نے آپ کی پرورش کی، ان سب پر جہنم حرام کر دی ہے۔ بیان کیا ہم سے احمد بن حسن بن قطان، حسن بن علی بن حسین سیکری، محمد بن زکریہ جوہری غلابیس بصری، عثمان بن عمران، عباد بن صہیب۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت ابو ذر افضل ہیں یا آپ اہل بیت علیہم السلام؟ آپ نے ارشاد کیا کہ یہ بتاؤ کہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کیا 12۔ فرمایا ان میں حرمت کتنے مہینوں میں ہے؟ 4۔ کیا ان میں ماہ رمضان کا شمار ہے؟ میں نے فرمایا نہیں۔ اب بتاؤ رمضان افضل ہے یا حرمت کے مہینے؟ میں نے عرض کیا رمضان کا مہینہ۔ آپ نے فرمایا اسی طرح ہم اہل بیت ہیں، ہم لوگوں پر کسی کا قیاس و موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور خود ابو ذر ایک مرتبہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں اس امت کے فضائل کا تذکرہ ہوا تو ابو ذر نے کہا اس امت میں سب سے افضل علی بن ابی طالب ہیں، وہ قسیم الجنت والنار ہیں، وہ اس امت کے صدیق و فاروق ہیں، وہ اس امت میں اللہ کی حجت ہیں۔ یہ سن کر سب لوگوں نے منہ بنا لیا اور ان کی بات کی نفی کی اور ان کی تکذیب کی۔ تو ابو امامہ باہلی ان میں سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ابو ذر کے قول اور لوگوں کے منہ بنانے اور ان کی تکذیب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو امامہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ صادق اللہجہ اور سچ بولنے والا ہو۔ باب 142 حضرت فاطمہ علیہ السلام کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ صفحہ 216۔ بیان کیا ہم سے احمد بن حسن قطان، ابو سعید حسن بن علی بن حسین سکری، ابو عبداللہ محمد بن زکریہ غلابی، مخدج بن عمیر حنفی، بشر بن ابراہیم انصاری، اوزائی، یحییٰ بن اسیر، انہوں نے ابو ہریرہ سے ان کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے چھڑوا دیا ہے۔ نمبر 2 میرے والد رحمہ اللہ نے کہا بیان کیا ہم سے علی بن ابراہیم نے روایت کرتے ہوئے محمد بن عیسیٰ سے نبی بنی ہاشم کے غلام محمد بن زیاد نے ان سے میرے ایک سکا بزرگ نے جن کا نام نجیہ بن اسحاق فزاری ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے عبداللہ بن حسن نے کہا کہ مجھ سے ابو الحسن نے دریافت کیا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ، میں نے کہا اس نام میں اور دوسرے ناموں میں فرق ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی ناموں میں سے ایک نام ہے مگر یہ نام جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا رکھا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کے ہونے سے پہلے ہی اس کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ مختلف قبائل میں شادیاں کریں گے اور وہ قبائل اس تمام ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت وراثت میں ان کو پہنچے گی، پہلے ہی اپنی بیٹیاں دینے کو تیار تھے، مگر جب فاطمہ علیہ السلام پیدا ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام فاطمہ رکھا
یہ وراثت ان کی اولاد میں رکھ دی تو سب کٹ کر رہ گئے اور ان کی ساری طمع کی رسی کٹ گئی. تو اسی لیے فاطمہ علیہ السلام کا نام فاطمہ ہے کہ انہوں نے سب کی طمع کی رسی کاٹ دی، اور فتم کے معنی کاٹنے یا قطع کرنے کے ہے. نمبر 3 بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رحم اللہ علیہ نے. انہوں نے علی بن حسین سعد آبادی، احمد بن ابی عبداللہ برقی، عبدالعظیم بن عبداللہ حسنی، حسن بن عبداللہ بن یونس بن زبیان، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت فاطمہ علیہ السلام کے 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا. لفظ فاطمہ کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے عرض کی مولا آپ ہی بتائیے. فرمایا کہ فاطمہ کا مطلب ہے کہ وہ ہر طرح کی شر و برائی سے الگ اور کٹی ہوئی ہیں. پھر فرمایا اگر امیر المومنین نہ ہوتے تو روئے زمین پر قیامت تک ان کا کوئی کفو نہ ہوتا، خواہ آدم علیہ السلام ہو یا کوئی اور. نمبر 4 بیان کیا ہم سے محمد بن ماجیلیہ نے. انہوں نے کہا بیان کیا ہم سے محمد بن یحییٰ عطار، محمد بن حسین، محمد بن صالح بن عقبہ، یزید بن عبد المالک. انہوں نے حضرت جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ملک کو وحی کی. اس نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان میں کو گویا کیا اور آپ نے ان کا نام فاطمہ علیہ السلام رکھا اور کہا اے فاطمہ میں نے تمہیں علم کے لیے الگ کیا ہے، میں نے تمہیں حیض سے بالکل جدا رکھا ہے. اس کے بعد حضرت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے ہی سب سے جدا رکھا اور حیض سے عہد و میثاق کی بنا پر بالکل جدا رکھا. نمبر 5 بیان کیا ہم سے محمد بن حسن رحم اللہ علیہ، ان سے احمد بن علویہ اصبہانی، ان سے ابراہیم بن محمد ثقفی، جندل بن والک، محمد بن عمر بصری، ان سے روایت کرتے ہوئے جعفر بن محمد بن علی. انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علیہ السلام سے اور انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ حضرت علی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیوں رکھا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ یہ اور ان کے شیعہ آتش جہنم سے چھڑوا دی گئے ہیں. نمبر 6 بیان کیا ہم سے محمد بن موسیٰ بن متوکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سعد بن عبداللہ، احمد بن محمد بن عیسیٰ، محمد بن سنان، عبداللہ بن مسکان، محمد بن مسلم ثقفی. حضرت امام انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جنت کے دروازے پر ایک پڑاؤ ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو جو ہر شخص کے ماتھے پر مومن یا کافر لکھ دیا جائے گا. اسی اثنا میں ایک محب اہل بیت کو کہ جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم کی طرف پہنچاؤ. جب وہ دروازے پہ پہنچے گا تو حضرت فاطمہ علیہ السلام اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا پڑھیں گے کہ یہ محب اہل بیت ہے. تو بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، میری وجہ سے تو نے مجھ سے تولا رکھنے والوں، میری ذریت سے تولا رکھنے والوں کو جہنم سے بری کر دیا، اور تیرا وعدہ یہی ہے تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ ارشاد فرمائے گا اے فاطمہ تم نے سچ کہا، میں نے ہی تیرا نام فاطمہ رکھا اور تیری ہی وجہ سے تجھ سے محبت اور تولا رکھنے والوں کو اور تیری ذریت سے محبت اور تولا رکھنے والوں کو جہنم سے بالکل بری کر دیا ہے. میرا وعدہ سچا ہے، میں اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا. میں نے اس بندے کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم صرف اس لیے دیا تھا کہ تم اس کی شفاعت کرو. میں تمہاری شفاعت قبول کروں گا تاکہ میرے ملائکہ، میرے انبیاء اور رسول تمام اہل موقف پر واضح ہو جائے کہ میرے نزدیک تمہارا کیا مقام ہے. اب تم جس کی پیشانی پر مومن لکھا ہوا دیکھو اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل کر دو. باب 143 وہ سبب جس کی بنا پر فاطمہ علیہ السلام کا نام زہرا رکھا گیا. بیان کیا میرے والد سے محمد بن معقل کرمسینی، محمد بن زید جزری، عبداللہ بن حماد، عمر بن شمر، جابر، حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی ہے کہ ایک مرتبہ جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان معظمہ کو اپنے نور سے خلق کیا، اور جب یہ نور چمکا
تو اس کی روشنی سے تمام آسمان اور زمین چمک اٹھی اور ملائکہ کی آنکھیں جھپک گئیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کے لیے جھک گئے اور عرض کیا کہ اے ہمارے اللہ، ہمارے مالک، یہ نور کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ یہ نور میرے ہی نور سے پیدا ہوا ہے، میں نے اس کو اپنے آسمان میں ساکن کیا، اس کو اپنی عظمت سے پیدا کیا، اس کو میں نے انبیاء میں سے ایک ایسے نبی کے سلوک سے نکالوں گا جو تمام انبیاء سے افضل ہوگا۔ اس نور سے میں ایسے ائمہ پیدا کروں گا جو میرے حکم سے میرے حق کی طرف ہدایت کریں گے، اور وحی کا سلسلہ پورا ہونے کے بعد ائمہ کو اپنی زمین پر اپنا خلیفہ قرار دوں گا۔ نمبر 2، میرے والد رحمہ اللہ نے کہا کہ بیان کیا ہم سے سعد بن عبداللہ نے، انہوں سے جعفر بن سہل سے قل محمد بن اسماعیل دارمی، ان سے کسی شخص نے اس نے محمد بن جعفر ہرمزانی سے روایت کی، اس نے آبان بن تغلب سے روایت کی کہ میں نے دریافت کیا کہ فرزند رسول زہرا سلام اللہ علیہ کا نام زہرا کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے نور کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے دن میں 3 دفعہ ظاہر ہوتی تھیں۔ ایک صبح نماز کے وقت ان کے چہرے سے نور ساطع ہوتا اور لوگ ابھی بستروں میں پڑے ہوتے، اور اس کی روشنی مدینے میں لوگوں کے حجروں اور مکانوں میں داخل ہوتی اور ان کے در و دیوار سفید نظر آتے، تو لوگ دوڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت ان لوگوں کو فاطمہ علیہ السلام کے گھر کی طرف بھیج دیتے۔ وہاں پہنچتے تو دیکھتے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے مصلے پر بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی ہیں اور ان کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ اس سے وہ سمجھ جاتے کہ جو روشنی ہم نے دیکھی ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چہرے کی نور کی وجہ سے ہے۔ پھر جب دوپہر کا وقت تھا، وہ نماز کے لیے تیار ہوتی تو ان کے چہرے سے زرد رنگ کا نور ساطع ہوتا اور یہ زرد روشنی ان کے حجروں میں داخل ہو جاتی، جس سے ان لوگوں کے لباس اور ان کے چہرے زرد نظر آتے اور وہ دوڑے ہوئے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور جو کچھ دیکھتے اس کے متعلق سوال کرتے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر بھیج دیتے۔ وہاں پہنچ کے وہ دیکھتے کہ فاطمہ زہرا علیہ السلام محراب عبادت میں کھڑی ہیں اور ان کے چہرے سے زرد رنگ کا نور ساطع ہو رہا ہے، تو سمجھ لیتے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نور کے سبب ہے۔ اور جب شام ہوتی اور سورج غروب ہو جاتا تو حضرت فاطمہ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا، اور خوشی اور شکر خدا کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا چہرے سے سرخ رنگ کا نور ساطع ہوتا۔ یہ سرخ روشنی ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتی، ان کے در و دیوار سرخ نظر آتے، وہ دوڑے ہوئے پھر آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھتے، اور وہ آپ ان کو بیت فاطمہ علیہ السلام کی طرف بھیج دیتے اور دیکھتے کہ وہ لوگ کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیٹھی ہوئی تسبیح الہی پڑھ رہی ہیں اور آپ علیہ السلام کے چہرے سے سرخ نور ساطع ہو رہا ہے، اور وہ سمجھ جاتے کہ یہ سرخی جو انہیں نظر آ رہی ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی نور کی وجہ سے ہے۔ یہ نور آپ علیہ السلام کے چہرے پر مسلسل رہا یہاں تک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ ان کی طرف منتقل ہو گیا، اور اب وہ تا قیامت ائمہ اہل بیت میں سے ایک امام کے بعد دوسرے امام تک منتقل ہوتا رہے گا۔ نمبر 3، بیان کیا ہم سے محمد بن ابراہیم بن اسحاق رضی اللہ عنہ، پھر عبدالعزیز بن یحییٰ جلودی، ان سے محمد بن زکریا جوہری، جعفر بن محمد بن عمارہ ان کے والد، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام زہرا کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ جب وہ معظمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کا نور اہل آسمان کے لیے اس طرح سے ذو فغن ہوتا تھا جس طرح سے اہل زمین کے لیے چاند چمکتا ہے۔ باب 144، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام بطول ہے، نیز حضرت مریم علیہ السلام کا بھی۔ بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن عیسیٰ بن علی بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، انہوں نے کا بیان کیا ہم سے ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم بن اسبات، انہوں نے کا بیان کیا ہم سے احمد بن محمد بن زیاد قطان، انہوں نے بیان کیا مجھ سے ابو طیب احمد بن محمد بن عبداللہ، عیسیٰ بن جعفر بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے روایت کرتے ہوئے اپنے آباء کرام سے، اور انہوں نے عمر بن علی سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بطول کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگوں نے آپ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ مریم بطول اور فاطمہ بطول۔ آپ نے فرمایا بطول وہ عورت ہوتی ہے جو خون اور حیض کی سرخی کبھی نہیں دیکھتی، یعنی اسے حیض کبھی نہیں آتا، اس لیے کہ حیض دختران انبیاء کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ باب 145، وہ سبب جس کی بنا پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دوسروں کے لیے دعا کرتی تھیں اور اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی تھیں۔ نمبر 1، بیان کیا ہم سے علی بن محمد بن حسن قزوینی المعروف بے ابن مقبرہ، محمد بن عبداللہ حضرمی، جندل بن والق، محمد بن عمر مازانی، عبادہ کلینی، انہوں نے جعفر بن محمد علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار انہوں نے حضرت علی ابن الحسین، انہوں نے فاطمہ صغرا، انہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام، انہوں نے اپنے بھائی حسن حضرت حسن علیہ السلام، انہوں نے اپنے والدہ گرامی حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ وہ ہر شب جمعہ محراب عبادت میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور مسلسل رکوع و سجود میں مشغول رہتی ہیں، یہاں تک کہ سفیدہ سحری نمودار ہوتا۔ میں نے سنا کہ وہ نام بنام مومنین اور مومنات کے لیے دعا فرماتی اور ان کے لیے بہت بہت دعا کرتی، مگر اپنے لیے کوئی دعا نہ کرتی۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، جس طرح سے آپ دوسروں کے لیے دعا فرماتی ہیں، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ تو انہوں نے فرمایا، اے فرزند، پہلے پڑوس پھر اپنا گھر۔ نمبر 2، بیان کیا مجھ سے احمد بن محمد عبد الرحمن حاکم مروزی مکری نے، انہوں نے بیان کیا ہم سے محمد بن جعفر مکری ابو عمرو، محمد بن حسن موصلی نے بغداد میں، اور محمد بن عاصم ابو زید الکحال، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے حضرت موسیٰ بن جعفر، انہوں نے اپنے بزرگوار، انہوں نے اپنے آبا کرام علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جب دعا کرتی تھیں تو ان سے کہا گیا، بنت رسول، آپ سب کے لیے دعا کرتی ہیں، خود اپنے لیے دعا نہیں کرتی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے پڑوس اور پھر گھر۔ صفحہ 220، باب 146، وہ سبب جس کی بنا پر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام محدثہ رکھا گیا۔ بیان کیا ہم سے احمد بن حسن قطان نے، انہوں نے حسن بن علی سکری، محمد بن زکریا جوہری، شعیب بن واقد، اسحاق بن جعفر بن محمد بن عیسیٰ بن زید بن علی علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو محدثہ اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے تھے اور انہیں اس طرح سے پکارتے تھے جس طرح حضرت مریم بنت عمران کو پکارتے تھے، اور کہتے تھے، اے فاطمہ علیہ السلام، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا، تمام گناہوں سے پاک و صاف، اور ساری دنیا کی عورتوں میں تم کو منتخب کیا۔ اے فاطمہ علیہ السلام، اس کا شکریہ میں اپنے پروردگار کی فرما برداری کرو اور سجدہ و رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے رہو۔ تو حضرت فاطمہ علیہ السلام ملائکہ سے باتیں کرتی اور ان سے باتیں کرتے۔ چنانچہ ایک شب ان معظمہ نے ان سے کہا کہ کیا مریم بنت عمران تمام دنیا کی عورتوں سے افضل برتر نہیں ہے؟ تو ملائکہ نے کہا، وہ اپنے زمانے کی تمام دنیا کی عورتوں کی سردار تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے زمانے کی اور مریم کی تمام اولین اور آخرین عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ نمبر 2، میرے والد رحم اللہ نے بیان کیا ہم سے عبداللہ بن حسن مؤدب سے، انہوں نے احمد بن علی اصفہانی، ابراہیم بن ثقفی، اسماعیل بن بشار، علی بن جعفر حضرمی نے مصر میں جس کو 30 سال گزرے، انہوں نے کہا، بیان کیا ہم سے سلیمان کہ محمد بن ابی بکر سے کسی نے پوچھا کہ کیا ملائکہ انبیاء کے علاوہ کسی اور سے بھی باتیں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت مریم نبی نہیں تھی مگر محدثہ تھیں، یعنی کہ ملائکہ سے باتیں کرنے والی تھیں۔ مادر موسیٰ بن عمران نبی نہیں تھیں مگر محدثہ تھیں۔ حضرت سارہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام نبی نہیں تھیں مگر انہوں نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان فرشتوں نے ان کو حضرت اسحاق کی پیدائشی خوشخبری دی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی نہیں تھیں مگر وہ محدثہ تھیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ میں نے عورتوں میں سے کسی کو رسول بنا کر لوگوں میں نہیں بھیجا، چنانچہ وہ کہتا ہے کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجا ہم نے رسول بنا کر تم میں سے پہلے مگر یہ کہ وہ مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 7۔ یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو، لہٰذا محدث جو ہے ملائکہ سے بات کرنے والا نہ رسول ہوتا ہے نہ نبی ہوتا ہے، اور جو روایت کی گئی ہے وہ حضرت سلمان فارسی محدث تھے، تو اس کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں،
ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ ان سے کون بات کرتا، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام، اور ان دونوں حضرات جن لوگوں سے بات کیا کرتے تھے ان میں محدث صرف سلمان فارسی تھے، اس لیے کہ ان سے یہ حضرات ایسی باتیں کرتے تھے جو علم الہی میں پوشیدہ اور مخزون تھی اور جن کا متحمل سلمان فارسی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ صفحہ 221، باب 147، وہ سبب جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علیہ السلام کے اکثر بوسے لیتے تھے۔ نمبر 1، بیان کیا ہم سے احمد بن حسن قطان، حسن بن علی سکری، محمد بن زکریہ، مجافر بن محمد بن عمارہ کندی، انہوں نے میرے والد سے، انہوں نے جابر سے، انہوں نے حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام سے، اور آپ نے جابر بن عبداللہ علیہ السلام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اتنا قریب بلاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، ان کے بوسے لیتے ہیں، اتنی محبت تو آپ اپنی کسی لڑکی سے نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے جبریل علیہ السلام میرے پاس جنت کا ایک سیب لائے، میں نے اسے کھایا، اس کا پانی میرے سلب میں آیا اور وہی پانی رحم جو ہے حضرت خدیجہ میں منتقل ہوا اور فاطمہ علیہ السلام کا حمل قرار پایا، اس لیے فاطمہ علیہ السلام میں جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ نمبر 2، انہی اسناد کے بعد محمد بن زکریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، بیان کیا ہم سے عمر بن عمران اور عبید اللہ بن موسیٰ عبسی، جبلہ مکی، طاؤس یمانی، ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو دیکھا کہ آپ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے بوسہ لے رہے ہیں۔ پوچھا کہ آپ علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم جان لو کہ مجھے فاطمہ علیہ السلام سے اتنی محبت کیوں ہے تو تم فاطمہ علیہ السلام سے اور زیادہ محبت کرنے لگو گی۔ سنو، جب مجھے معراج میں چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا تو جبریل علیہ السلام نے اذان دی اور میکائیل علیہ السلام نے اقامت کی۔ مجھ سے کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں۔ میں نے کہا اے جبریل علیہ السلام، تمہاری موجودگی میں آگے بڑھوں؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و مرسلین کو ملائکہ و مقربین پر فضیلت دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت تو خصوصی ہے۔ بس میں قریب گیا اور چوتھے آسمان کے تمام ساکنین کو نماز پڑھائی۔ پھر میں نے اپنی داہنی جانب مڑ کے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تشریف فرمائے اور ملائکہ کا ایک گروہ ان کے گھیرے میں لیے ہوئے۔ پھر میں پانچویں آسمان پر پھر چھٹے پہ پہنچا تو مجھے پکار کے کہا گیا کہ کتنے اچھے باپ ہیں تمہارے ابراہیم علیہ السلام اور کتنے اچھے بھائی ہیں تمہارے علی علیہ السلام۔ پھر میں نے حجاب ہائے نور تک پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور جنت میں داخل کر دیا، اور جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی جڑ نور کی ہے اور دو ملک ہیں جو اس کے لیے ہلے اور سامان زیبائش تیار کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اے میرے دوست جبریل، یہ درخت کس کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آپ کے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے ہے اور یہ دونوں اس کے لیے قیامت تک ہلے اور آرائش تیار کرتے رہیں گے۔ پھر میں آگے بڑھا اور ایک رطب کا درخت دیکھا جو مکھن سے زیادہ ملائم اور مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ میں نے ایک رطب اس میں سے لے کر کھا لیا، وہی رطب تحلیل ہو کر میرے صلب میں نطفہ بن گیا، اور جب میں معراج سے واپس آیا اور حضرت خدیجہ علیہ السلام سے ہم بستر ہوا تو اسی سے فاطمہ علیہ السلام کا حمل قرار پایا۔ بس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت کی ایک حور ہیں بشکل انسان، اور جب میں جنت کا جب میں مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشبو سونگھ لیتا ہوں۔ 222، باب 148، وہ سبب جس کی بنا پر حضرت فاطمہ علیہ السلام نے وفات پائی تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے انہیں غسل دیا۔ نمبر 1، میرے والد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہم سے احمد بن ادریس، احمد بن محمد بن عیسیٰ، احمد بن محمد بن ابی نصر، عبد الرحمن بن سالم، مفضل بن عمر کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا میں آپ پہ قربان یہ بتائیے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو غسل کس نے دیا؟ آپ نے فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ کی بات گویا مجھے بہت عظیم معلوم ہوئی۔ آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ جو بات میں نے تمہیں بتائی ہے اس سے تم دل تنگ ہو گئے ہو۔ میں نے کہا ہاں کچھ ایسا ہی ہے، میں آپ پہ قربان جاؤں۔ فرمایا تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں، یہ معظمہ صدیقہ تھیں اور صدیقہ کو صدیق ہی غسل دیتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ نے ہی غسل دیا تھا؟